انسان 20 سال کی عمر میں، ایک 20 سال کا انسان رزق آ رہا ہے. کس کا رزق آ رہا ہے؟ کس کا رزق آ رہا ہے؟ 20 سال کا لڑکا، کوئی جوان لڑکا کہ جو آج 20 سال کا ہو گیا. چلیے یہ بتائیے کتنے سالوں سے رزق آ رہا ہے؟ کتنے سالوں سے رزق آ رہا ہے؟ 20 سال کا لڑکا کتنے سالوں سے رزق آ رہا ہوگا؟ لیکن جو 20 سال کا ایک لڑکا، جوان لڑکا ہے، وہ 20 سال سے نہیں، کم سے کم 20 سال اور 9 مہینوں سے رزق آ رہا ہے. اور یہ اس وقت سے رزق آ رہا ہے کہ جب شکم مادر میں تھا. ماں نہیں جانتی ہے کہ کون ہے اور کیا کھا رہا ہے. ماں نہیں جانتی ہے کہ میرے شکم میں کون ہے اور کیا کھا رہا ہے، مگر کوئی تو ہے جو باخبر ہے اور اسے کھلا رہا ہے. کوئی تو ہے کہ جو باخبر ہے، کہ جسے خبر ہے کہ کون ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اسے کھلانا ہے. اسے فکر تب بھی ہے کہ جب ماں کو پتا بھی نہیں کہ میرے شکم میں ہے کون. اور اس کے بعد نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا. یہ سلسلہ آگے بڑھا 20 سال. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ جس مرحلے کے اندر وہ بڑا ہو گیا، اور کہیں پر دیکھیے انسان اپنی تاریخ بہت جلدی بھول جاتا ہے. انسان اپنی تاریخ بہت جلدی بھلا بیٹھتا ہے، بہت جلدی بھلا بیٹھتا ہے. آپ یہ سوچئے کہ جس دن سے انسان کو رزق کے معنی بھی نہیں پتا تھے، اس دن سے اسے رزق مل رہا ہے. انسان اتنا نااہل تھا کہ اسے نہ باپ کے مفہوم سے آگاہی تھی، نہ ماں کے مفہوم کا پتا تھا، نہ اسے رزق کا پتا تھا، نہ وہ کہاں ہے یہ پتا تھا، نہ یہ پتا تھا کہ میں ہوں بھی یا نہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. یہ اتنا نالائق تھا، نااہل اتنا تھا کہ مانگنے کے لیے رو بھی نہیں سکتا تھا، تب بھی اسے مل رہا تھا. اور جب بڑا ہوا اور اس کے سامنے ایک مرحلہ آیا. کیا مرحلہ آیا؟ مثال کے طور پر انسان یہاں بیٹھا ہے اور کوئی ایک پرچہ کی جس پر لکھا ہوا ہو کل سے آپ نوکری پر تشریف نہیں لائیے گا، اور کوئی دروازے سے انٹر ہو اور کسی ایک شخص کو دے کر چلا جائے، یہ بتا کر چلا جائے کہ آپ فلاں شخص کو دے دیجئے گا. جیسے پڑھے گا اس کے نیچے نہ کسی کا نام لکھا ہے، نہ ٹو نہ فرام، کچھ بھی نہیں لکھا. وہ پڑھے گا، ایک مرتبہ اس کے دل کے اندر ایک ہول اٹھے گا، ایک مرتبہ وہ پریشان ہو جائے گا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے ہی لیے ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ یہاں پیش آ جائے تو جس کے سامنے وہ پرچہ ہوگا، کیا وہ اس کے بعد کی مجلس سننے کے قابل رہے گا؟ یہ کرتا ہے کہ جو شخص اس کے قریب بیٹھا تھا، جو پوچھ رہا تھا یہ کیا لکھا ہے اس پرچی میں، وہ اسے پرچی دے اور چلا جائے. جب دوسرے نے پڑھا، اس نے دیکھا کہ کل سے نوکری پر نہیں آئے گا، وہ یہ سمجھا کہ شاید اس نے میرے لیے ہی پیغام دیا ہے، اور وہ بھی ڈر گیا، وہ بھی خوف زدہ ہو گیا، اور اس کے بعد اٹھ کر وہ بھی چلا گیا، اور وہ کسی اور کے حوالے کر گیا، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک جہاں تک وہ پرچہ چلتا چلا گیا، ایک انتشار پھیلاتا چلا گیا، ایک خوف کو پھیلاتا چلا گیا. ارے بھائی کیا ہوا؟ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ نوکری چلی گئی، کل کیا ہوگا؟ عزیز و توجہ ساتھ رہیے گا. نوکری چلی گئی، کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ ارے ہم کہیں گے، اس سے سوال کریں گے کل کیا ہوگا، یہ بتاؤ کل کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، شکم مادر میں کیا ہوا تھا، شکم مادر میں کیا ہوا تھا. یعنی کہ نوکری چلی گئی، کیا یہ بتائیے ساتھ خدا بھی چلا گیا، اس کی رزاقیت بھی چلی گئی، اس کا کرم بھی چلا گیا، اس کی قدرت بھی چلی گئی، اس کا کرم بھی چلا گیا. یہ تو نوکری کی ایک مثال ہے کہ جو صرف سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں اس مثال کے ذریعے سے آپ تک انتقال مفہوم کرنا چاہ رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ اور دیکھیے پروردگار عالم نے جو ہے نا رزق کا وعدہ کیا ہے، پروردگار عالم نے نوکری کا وعدہ نہیں کیا ہے. پروردگار عالم نے رزق کا وعدہ کیا ہے، کہا ہے کہ رزق تمہیں ملتا رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے. بات توکل پر ہو رہی ہے نا.
نوکری کا وعدہ نہیں ہے. نوکری ہوگی تب بھی وہی کھلا رہا ہے, نوکری نہیں ہوگی تب بھی وہی کھلائے گا. جاب رہے گی تب بھی وہی کھلائے گا, جاب ٹرمینیٹ ہو جائے گی تب بھی وہی کھلائے گا. اور عزیزو, اتنا تو انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھے کہ جس نے اسے اس وقت بھی کھلایا کہ جب کھلانے کے مفہوم سے بھی آگاہ نہ تھا, وہ اس وقت تھوڑی چھوڑ دے گا اسے.